میرے محترم سامعین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی آج کے حکمرانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ آج ہمارے حکمران ظاہری شان و شوکت، تسنع و بناوٹ تو بڑی رکھتے ہیں مگر اندر سے کھوکھلے ہیں۔ ان کی روح بے جان ہے، ایمان کمزور ہے، دل مردہ ہیں اور احساس کمتری کا شکار ہیں۔ دیکھیں ذرا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح کرنے جا رہے ہیں۔ ان کے پاس سامان سفر ستوؤں کا ایک تھیلا ہے، ایک اونٹ، ایک غلام اور لکڑی کا پیالہ ہمراہ ہے۔ اپنا قائم مقام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سفر کی سادگی و جفاکشی میں بڑی عبرت ہے اور مسلمانوں کے لیے درس ہے۔ دوران سفر کبھی غلام اونٹ کی مہار پکڑ کر چلتا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہوتے، اور کبھی غلام اونٹ پر سوار ہوتا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ یہ اس عظیم الشان شخصیت اور خلیفہ اسلام کا سفر تھا جس کی فوجیں قیصر و کسریٰ کے محلات اور تاج و تخت کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون چکی تھیں۔ عزم روانگی کے ساتھ ہی روانگی سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق و بیت المقدس کی اسلامی افواج کے سرداروں کو اطلاع دے دی تھی۔ سب سے پہلے یزید بن ابو سفیان، ان کے بعد ابو عبیدہ بن جراح، ان کے بعد حضرت خالد بن ولید رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان سرداروں کو خوبصورت اور شان و شوکت کے لباس میں اپنے استقبال کے لیے آتے ہوئے دیکھ کر طیش و غضب کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم لوگوں نے 2 ہی برس میں اجمیوں کی عادات اختیار کر لیں۔ ان سرداروں نے اطمینان دلایا کہ ہمارے اندر اسی طرح جفاکشی و ہمت موجود ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہوا۔ میرے محترم سامعین، ذرا غور کیجیے، یہ وہ شخصیات تھیں جنہوں نے اپنا کچھ نہیں بنایا بلکہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اپنی رعایا کے لیے، اپنی عوام کے لیے سب کچھ بنایا۔ کتنی مشکلات میں انہوں نے اپنی زندگیاں گزاریں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ساری دنیا کے اوپر ان کی حکمرانی تھی۔ بیت المقدس کو فتح کروایا، اور جب فتح کے ارادے سے جا رہے تھے تو ان کے پاس سارا سامان ہی یہی تھا اور یہ سفر کی حالت تھی۔ لیکن قربان جائیے، دشمنان خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ لڑے بھی نہیں، تلوار بھی نہیں چلائی، لیکن خود بخود انہوں نے اپنے علاقوں کی چابیاں ان کے حوالے کر دیں اور وہ مفتوح ہو گئے، یہ فاتح ہو گئے، وہ مغلوب ہو گئے، یہ غالب ہو گئے۔ آج ہمارے حکمرانوں کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اس سب کچھ کے ہونے کے باوجود بھی ہم غلامی کی زندگی سے نہیں نکل پائے۔ آج بھی ہم یہود و نصارہ کی غلامی کی ذہنیت رکھتے ہیں اور ان کے سامنے کھڑے ہونے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے، جو علاقے انہوں نے ہمیں فتح کر کے دیے تھے اور اسلام کا پرچم ان کے اوپر لہرایا تھا، آج وہ علاقے بھی ان کے اوپر بھی غیر مسلم یہود و نصارہ دوبارہ سے قابض ہو چکے ہیں، لیکن مسلمان ابھی غفلت کی چادر اوڑھے سو رہا ہے اور اسے فکر ہی نہیں ہے، اسے غم ہی نہیں ہے کہ میں کون تھا، میں کس کا وارث تھا اور میرے بڑے کون تھے، میرے اکابرین کون تھے، انہوں نے کتنی قربانیاں دی تھیں۔ آج آپ دیکھ لیں بیت المقدس کی حالت کیا ہے، فلسطین کی حالت کیا ہے، لیکن افسوس صد افسوس کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نہیں بن رہا، کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کردار ادا نہیں کر رہا۔ بس مسلمان امہ اور مسلمان حکمران ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، تشویشات کا اظہار کر رہے ہیں اور مذمتی بیان دے رہے ہیں۔ اس
کے علاوہ اور کچھ نہیں کر پا رہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو اور مظلوم فلسطینیوں کی اللہ اپنی غیبی مدد اور نصرت اتارے، اور ان کے ہر معاملے میں اللہ اپنی خصوصی مدد اور نصرت شامل حال فرمائے۔